اس دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ ہر انسان کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے. جو اس امتحان ابتلا آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اس پر اللہ جل شانہ اس کو اجر دیتا ہے اور اس کو کامیاب کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسی اپنے فریضے کو انجام دے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کسی کو اللہ پاک نے تندرست اور صحت مند پیدا کیا ہے اور کسی کو کنڈم پیدا کیا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، بینائی اس کی کام نہیں کر رہی، کانوں سے نہیں سنتا، ٹانگوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے. تو یہ صحت کے اعتبار سے اس کو تندرست پیدا کیا، اس کو کنڈم پیدا کیا. اسی طریقے سے کسی کو اللہ پاک مال لیتا ہے، چاہتا اس دنیا کے اندر فطری طور پہ ہر ایک ہے تقریباً کہ مجھے مل جائے، لیکن کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا. ایک کو مالدار بنایا ہے، ایک کو فقیر بنایا ہے، ایک کو بے گھر بنایا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسرا بنگلے میں رہتا ہے. ایک کے پاس سواری ہے، دوسرے کے پاس سواری نہیں ہے. ایک کا کاروبار ہے بڑا وسیع، دوسرے کا اس طرح کاروبار نہیں ہے. ایک کسی عہدے پہ ہے، لوگوں میں معزز ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، دوسرا ایسا نہیں ہے. ایک ہے جس کی اولاد ہے، دوسرا وہ ہے جس کی اولاد نہیں ہے. بہرحال مختلف طریقوں پہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس حال میں اپنے رب کا حکم پورا کرے. یہ اس کی کامیابی ہے. جس حال میں ہے اس حال کے فرائض وہ پہچان لے، میری ذمہ داری کیا ہے، وہ پورا کر لے. جو غنی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو فقیر ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو صحت مند تندرست ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو بیمار ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو بے اولاد ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ جل شانہ آزماتا ہے، اور اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچان لے اور اس کو نبھائے، اس کو پورا کرے، اس کو ادا کرے. لیکن انسان آج کل اس کی فطرت ایسی بنی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کی طرف نہیں دیکھتا، دور جو کام کر رہا ہے اس طرح کام میں بھی کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسری ہیں. میں آپ کو واقعات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد کے لیے روانہ کر رہے تھے، صحابہ کرام کو جا رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ بیمار ہیں اور وہ اس کی خدمت کے محتاج ہیں، اس کی خدمت کے محتاج ہیں. اگر یہ نہ رہے تو اس کی خدمت کا کوئی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ کو یا دنیاوی اعتبار سے پتہ چلا یا اللہ پاک نے بذریعہ وہی بتلا دیا. تو اس شخص سے پوچھا کہ آپ کے والدین ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، وہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا واپس چلے جاؤ، ان کی خدمت کرو کہ یہ تیری جہاد ہے. ففیہما فجاہد، جا کر ان کی خدمت میں جہاد کرو.
یعنی تجھے اللہ جل شانہ جہاد کا مرتبہ اور مقام اسی میں دے گا کہ تم والدین کی خدمت کرو۔ اب اس وقت والدین کو یوں ہی چھوڑ کر جس کی خدمت کا کوئی اور نہ ہو اور جہاد میں چلے جانا، یہ اپنی من مانی ہے۔ من مانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے نفس کے خواہش پر عمل کرنا ہے، اور اللہ جل شانہ نفس کے خواہشات پر عمل کرنے سے نہیں ملتا۔ اللہ پاک اس سے ملتا ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کیا جائے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس سے اللہ جل شانہ ملتا ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب ہیں جن کا نام اویس ہے رضی اللہ عنہ، قرن قبیلے کے ہے، قرن یمن سے تعلق رکھتا تھا، اویسی قرنی سے مشہور ہے۔ آپ میں سے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جنہوں نے یہ نام نہ سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا، جس طرح طریقہ تھا اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، آپ کے حیات مبارکہ میں پیغام بھیجا، اور یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، اسلام لائے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور ان کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ حضرات گئے تھے یمن، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس میں بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، پھر بعد میں دیکھ لیا۔ اویسی قرنی یہ ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے خط بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کو بہت جی چاہتا ہے، لیکن میری ماں ہے اور میری ماں خدمت کی محتاج ہے، اور اس کی خدمت کا میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو میرے لیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں، میرا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً پیغام بھیجا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ چنانچہ آخر تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اب ایک طرف آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہم آپ کو دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن آپ کا شہر مدینہ کو دیکھنے کو کتنا جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر، قبر مبارک اندر نظر نہیں آتا، میں کئی بار گیا ہوں، قبر نظر نہیں آتا، جالیاں نظر آتی ہے اور اندر ایک دیوار پر پردہ ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ بار بار جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں، حیات ہوں، ہماری طرح مسلمان یہ چاہتا ہے۔ پھر صحابہ کرام، آپ اس کی محبت کا اندازہ لگائیے، یہ دل میں خیال نہ آئے کہ شاید ان کی محبت ایسی نہیں تھی اس لیے نہیں گئے۔ اس کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا تو اویسی قرنی نے اپنا دانت توڑ ڈالا، عشق میں، محبت میں۔ اب آپ خود دانت توڑ دے، ہم دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، اور پھر ایک نہیں، کئی دانت توڑ دیے، شاید یہ نہ ہو، یہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہو۔ اتنی شدید محبت جس کو ہو، وہ صرف اللہ کے رسول کے حکم اور دین اسلام اور شریعت کی تابعداری کی بنیاد پر ماں کی خدمت کے لیے رہتا ہو، تو اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن یہ اس کا امتحان تھا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو یہ نہیں آئے، آخر تک ماں کے پاس رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ان صحابہ کرام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ تو اس نے تو دیکھا نہیں تھا اویسی قرنی نے، اور دوسرے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں بھی افضل ترین افراد اور شخصیات دو ہیں، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس طریقے سے اس قسم کا ایک آدمی ہے، وہ آئے گا تو اس سے تم دعا لو، تم اس سے دعا لو کہ تمہارے لیے وہ دعا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان نشانات کو محفوظ کیا، اور جب کوئی یمن سے قافلہ آتا تھا مدینہ منورہ یا شام جاتا تھا مدینہ پاک کے پاس سے گزر کر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تمہارے اندر اویس کوئی ہے؟ نہیں ہے، یا چلے جاتے۔ پھر قافلہ آتا، پھر پوچھتے۔ جب ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی اس میں تھے، وہ آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ حالانکہ اس شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم عمرے پہ جا رہے ہو، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مرتبہ اس کو کیوں ملا۔ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے حکم ماننے کی وجہ سے، اور نفس کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھنے کی وجہ سے۔ نفس کے تقاضے اور تھے، نفس کے تقاضے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھو، وہ تقاضا کوئی گناہ کا نہیں تھا، بے بنیاد نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا تھا، کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن اس کی ذمہ داری یہ تھی، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس وقت تمہیں یہ کرنا ہے، تو اس پر یہ اتنا بڑا مرتبہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس بٹھانا چاہا کہ تم یہاں مدینہ میں رہو، اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے میں تمہاری تنخواہ مقرر کرتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، کہنے لگا نہیں میں واپس اپنی جگہ جانا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، تو انسان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی گرا پڑا شخص جس کو لوگوں نے مارا ہے، پیٹا ہے، زخمی حالت میں ہے، آپ گزر رہے ہیں، اس وقت آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ دیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو موت سے بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے اور نفل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دیا، مسلمان زخمی حالت میں پڑا ہے، اس وقت آپ کا امتحان ہوا، آپ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے امتحان میں۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں بھوک سے مر رہا ہے، اور آپ جا کر جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تہجد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ آپ اس بھوکے کو کھلا کر موت سے بچائیں۔ پیاس سے کوئی شخص مر رہا ہے، پانی مفت میں ملتا ہے لیکن وہ نہیں پہنچ پاتا، جب آپ اس کو نہ دیں گے تو وہ مر جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ آپ نوافل کو، قرآن پاک کی تلاوت کو، تسبیحات کو، جماعت کو چھوڑ دیں، اور شخص کو جو ہے وہ پانی پلائے، اس کو موت سے بچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ اللہ جل شانہ اس وقت آپ کو وہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے، اس کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے، یہ اپنے شوق سے دوڑتا ہے، ڈوبتا ہے، کسی اور عمل میں جاتا ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ عمرے کے لیے گیا، حرم شریف میں عمرے کے لیے گیا، وہاں میں طواف کر رہا تھا، تو اس وقت انسان جب خانہ کعبہ کے پاس ہوتا ہے اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ طواف کر رہا تھا تو طواف کے دوران میری نظر ایک ویل چیئر پر پڑی۔ ویل چیئر یعنی وہ کرسی جو گھومتی ہے، جس میں بچے لوگ وہ کرتے ہیں، گھماتے ہیں، پہیے ہوتے ہیں۔ اس میں جب میں نے دیکھا تو اس میں بچہ نہیں تھا، اس میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کے مونچھیں بھی تھوڑی تھوڑی آئی تھی، ایسی عمر تھی جس طریقے سے 17-18 سال کی عمر میں تھا، لیکن اس کا سر اتنا چھوٹا سا تھا، اس کے ہاتھ ایسے تھے، ہاتھ اور ٹانگیں جس طریقے سے میری انگلیاں، یا اس سے تھوڑی سی موٹی ہوگی۔ اس کا ایک ہاتھ یوں، ایک ہاتھ اس طرف، لاسونے دا سے گڑ وڑو پتر، ایک پاؤں ایک طرف، دوسرا پاؤں دوسری طرف ویل چیئر کے اندر، یعنی مڑے ہوئے اس طریقے سے، یہ اس حال میں تھا۔ اور جو ویل چیئر تھا وہ انتہائی قیمتی، اس کے اوپر چتر بھی تھا دھوپ سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ دھوپ سے بچے۔ اس کو دھکا کون دے رہا تھا؟ ایک عورت تھی، وہ
सर से लेकर पैरों तक वो नजर नहीं आ रही थी, न उसका चेहरा, न उसके सर के बाल, न उसकी टांगे, न उसकी उंगलियां, न हाथ की और न पैरों की। मैंने पहचाना कि ये अरब है, इसलिए कि अरब का लिबास ऐसा ही होता है, और शान शौकत से भी अंदाजा होता था कि वो अरब थी वो औरत। और ये मैंने महसूस किया, वल्लाहु आलम की हकीकत में उसके साथ उसका रिश्ता किया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये इसका बेटा है और ये उसकी माँ है जो उसको धक्का दे रही, और बेटा उम्र में 17-18 साल, जिसकी मूंछें आ रही हैं, लेकिन उसकी हालत ऐसी। अब मैं तवाफ भी कर रहा था और सोच रहा था कि या अल्लाह, इस माँ को इस बेटे से ये तवक्को भी नहीं है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कराएंगे हम। ये तवक्को भी नहीं है कि मेरे घर में बहू आएगी। ये तवक्को भी नहीं है, वो देखिएगा मंजूरा, ये तवक्को भी नहीं है कि मेरे पोते इससे पैदा होंगे। ये तवक्को भी नहीं है कि ये नौकरी करेगा, इसको मुलाजिमत मिल जाएगी। ये तवक्को भी नहीं है कि ये पैसे कमा कर मेरे हाथ में ला कर डालेगा। ये तवक्को भी नहीं है कि जब हम कमज़ोर हो जाएंगे तो ये हमारी खिदमत करेगा। कोई तवक्को इससे नहीं, कोई तवक्को नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये माँ इसकी खिदमत कर रही है। मैं दिल में ये कह रहा था कि या अल्लाह, आपने इस माँ को इस इम्तिहान में डाला है, और जाहिर है कि जब इसकी इस तरीके से खिदमत करेगी तो इस माँ को आप कितना अजर देंगे। अब अगर वो माँ उस बच्चे को छोड़कर वो जाती है कि ये किसी काम का नहीं है, जाती है, या उसकी खिदमत को छोड़कर, उसको तो नहीं फेंकती लेकिन खिदमत को छोड़कर दूसरे काम में मुब्तला होती है, और वो तरसता है, तड़पता है, तो ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। जिस वक्त उस लड़के को, उस बीमार को, रंजूर को उसकी खिदमत की ज़रूरत है, उसकी खिदमत करना उस माँ का फरीज़ा है। जाहिर है कि उसका पेशाब पाखाना भी वो साफ करती होगी। अब ये एक इम्तिहान है। आजकल बाज़ लोग क्या करते हैं, जब पता चलता है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो माँ के पेट में है अब पैदा नहीं हुई, डॉक्टर ने बताया कि ये ठीक नहीं है, ये जब पैदा होगा तो इसके हाथ पैर ठीक नहीं होंगे, ये जब पैदा होगा तो इसकी आंखें ठीक नहीं होगी, ये जब पैदा होगा तो इसके दिल में सोराख है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, तो डॉक्टर कहता है कि इसको ज़ाया करें। हालांकि वो इंसान बन चुका है। ये याद रखे, जब उसमें जान शुरू हो गई है, इंसान बन गया है, अब उसकी जान लेना ऐसा है जिस तरीके से बच्चे के पैदा होने के बाद उसके गले पर आप हाथ रखें, उसका गला गूंढें और उसकी जान निकालें। आपका बच्चा अगर कोई और इस तरीके से करता है तंदुरुस्त बच्चे के साथ, आप इसको बर्दाश्त करेंगे? खुद तो क्या, दूसरा भी करे, माँ मर जाती है, लेकिन इस वक्त पेट में जो बच्चा है वो भी जिंदा है, खा पी रहा है, उसको इसलिए कि ये कंडम है, ये सालिम नहीं है, ये हमारे परेशानी का बायस होगा, लिहाजा इसको ख़त्म कर ले, डॉक्टर को कहता है। डॉक्टर दवाई ऐसे देते हैं कि जिससे बच्चा ज़ाया होता है। अब अल्लाह जल्ल शानहू कल क़यामत में पूछेगा कि ये जो बच्चा था ये तुम बना रहे थे, इसका खालिक तुम थे और इसके राज़िक तुम थे, ये तो हमारा बंदा था। तो ये अल्लाह जल्ल शानहू की मिल्कियत में तसर्रुफ़ करना है। ये बर्तन आपका है, मैं इसको तोड़ दूं तो आप मेरा गिरबान पकड़ेंगे कि मेरा बर्तन क्यों तोड़ा। अल्लाह जल्ल शानहू आपका बेटा आपका ममलूक नहीं है, आपकी बेटी आपकी मिल्कियत नहीं है, आपका बेटा और बेटी आपने उसको बनाया नहीं है, उसका बनाने वाला वो अल्लाह की ज़ात और उसका मालिक वो अल्लाह की ज़ात। ये आपके लिए इम्तिहान है। दूसरे लोगों को किस चीज़ में आजमाता है, आपको इस चीज़ में आजमाया है। ये इम्तिहान है। इस चीज़ को लोग नहीं देखते। आजकल मैंने सुना है इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं जुम्मे के दिन, पूछते हैं कि हमारा बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर कहता है कि ये ठीक नहीं है, हम इसको ज़ाया कर सकता है। मैंने ये जवाब दिया कि अगर उसमें जान आ गई है तो ख़त्म नहीं।
جان نہیں آئی تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن قتل کے زمرے میں نہیں آتا، گناہ ہے، اور جب جان آ گئی تو قتل کے زمرے میں آتا ہے، انسان بن گیا ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے، کسی کو تندرست پیدا کرے، کسی کو، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ یہ اللہ کی بندگی ہے کہ جس میدان میں، جس حالت میں اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے، اس اپنے فریضے کو آپ جان لیں، اس کو پورا کریں۔ بعض لوگوں کے اوپر مال فرض ہوتا ہے، نفل بہت پڑھتے ہیں لیکن مال فرض زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بعض لوگوں کے گھر کے پڑوس میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دیتے نہیں ہیں۔ وہ نمازی ہیں لیکن ان کو نہیں دیتے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ تو بیمار نہیں ہوتے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، اگر تو جاتے اس کی پیاس اور بھوک کو دور کرتے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے، یعنی میری رضا وہیں پر آپ کو مل جاتی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس شخص کی ذمہ داری یہ بنائی ہے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ اپنے پڑوسی کا، بھوکے کا، پیاسے کا خیال کرتا ہے یا نہیں، فقیر ہے وہ اللہ کے کیے پر صبر کرتا ہے یا نہیں، غنی ہے وہ اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے یا نہیں، اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں فقیروں میں 1,00,000 روپے روزانہ تقسیم کروں گا لیکن روزہ نہیں رکھتا، تو اس کو اس بات کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا امتحان اسی میں ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ فرض نماز کے وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت ختم کرنے لگ جاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، 1000 رکعت پڑھی لیکن عشاء کی 4 رکعت فرض نہیں پڑھی۔ یہ آپ کا فریضہ ہے کہ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھیں پھر نفل پڑھیں اس کے بعد۔ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، حج کے لیے نہیں جاتے، اور وہ بہت سارے صدقے و خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری قطعاً اس سے پوری نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس سے پوچھے گا کل قیامت میں کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تو نے حج کیوں نہیں کیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا ابتلاء اللہ پاک نے ہر چیز میں رکھا ہے۔ غنی کا غنا میں امتحان ہے، فقیر کا فقیری میں امتحان ہے، صحت مند اور تندرست کا تندرستی میں امتحان ہے، مریض کا بیماری کے اندر امتحان ہے، ہر شخص کا امتحان ہے مختلف چیزوں کی۔ جس کو مال اور دولت آسانی سے نہیں ملتا اس کا اسی میں امتحان ہے، جس کو ملتا ہے اس کا اسی میں امتحان ہے، ہر چیز کو امتحان میں رکھا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جان لے کہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں، میری ذمہ داری اور میرا فریضہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، اس کو میں نے نبھایا ہے، پورا کیا ہے یا نہیں۔